حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے زمانے میں ایک نوجوان بہت عبادت گزار، متقی اور پرہیزگار تھا۔ وہ اتنی عبادتیں کرتا کہ آپ کو بھی اس کی عبادت پر رشک آتا۔ عشاء کی نماز پڑھتا اور پڑھنے کے بعد گھر جاتا اور اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کرتا۔ روزانہ کا یہ معمول تھا۔ ایک بار جب وہ مسجد سے نکلا تو بیچ میں کسی لڑکی نے اسے اشارہ کیا، عورت نے اسے چھیڑا اور چھیڑنے کے بعد اس کو گناہ کی دعوت دی۔ وہ عبادت گزار تھا، آنکھوں کی حفاظت کرنے والا تھا۔ وہ آنکھوں کو نیچا کرتے ہوئے، گردن جھکائے ہوئے وہ وہاں سے چل گیا، اپنی منزل تک پہنچا۔ دوسرے دن پھر وہ عورت کھڑی ہے، وہ پھر لڑکی کھڑی ہے، پھر اشارے کر رہی ہے، پھر اسے چھیڑ رہی ہے۔ اللہ اکبر، شیطان غالب آ گیا، نیت خراب ہو گئی، اس کے ساتھ وہ گھر چلا گیا۔ اللہ اکبر، جب وہ اس کے گھر کے دروازے پر پہنچا تو اس کو یہ قرآن کی آیت یاد آ گئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ بے شک جب شیطان کی طرف سے پرہیزگاروں کو کوئی خیال آتا ہے تو وہ فوراً حکم خدا یاد کرتے ہیں، پھر اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ زنا کے ارادے سے گھر کے قریب پہنچا، دروازے کے پاس اللہ یاد آ گیا، قرآن کی آیت یاد آ گئی، اللہ کا خوف طاری ہو گیا۔ اسی وقت جب اس نے آیت پڑھی روڈ پہ بے ہوش ہو گیا۔ اللہ اکبر، لوگ جمع ہو گئے۔ وہ بوڑھا باپ اپنے بیٹے کو تلاش کرنے کے لیے نکلا۔ جب بوڑھا باپ اس بیٹے کو تلاش کرنے نکلا تو کیا دیکھا؟ لوگوں کا ہجوم ہے۔ تو اس نے کہا یہ تو میرا بیٹا ہے۔ بالآخر سب لوگوں نے اسے اٹھایا۔ اٹھانے کے بعد وہ باپ اسے گھر لے کر آیا۔ گھر لانے کے بعد جب اسے ہوش آیا تو باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا کیا بات ہے، یہ بے ہوشی کیسی؟ اب وہ بیٹا روتے ہوئے کہنے لگا ابا جان آج تک ایسا کام کیا تو نہیں ہے میں نے، لیکن مجھ سے خطا ہو رہی تھی۔ بیٹا کیا ہو رہا تھا؟ ابا روزانہ میرا یہ معمول تھا کہ میں عشاء کی نماز پڑھتا ہوں، پھر آپ کی خدمت کرتا ہوں، اللہ کی عبادت کرتا ہوں، پھر آپ کی خدمت کرتا ہوں، لیکن مجھے لڑکی نے دعوت دی، میں گناہ کے لیے تیار ہو گیا، اور جب میں دروازے پر پہنچا تو یہ آیت یاد آئی۔ دوستو یہ واقعہ سناتے ہوئے، یہ آیت پڑھتے ہوئے وہ جوان پھر بے ہوش ہوا۔ بے ہوش کیا ہوا؟ اس کی روح جسم سے نکل گئی، مر گیا، انتقال ہو گیا۔ رات کا وقت تھا، باپ نے غسل وغیرہ دلوا کے کفن پہنا کے راتوں رات قبر کے حوالے کر دیا۔ حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس بڑے باپ سے کہا مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا؟ حضور رات کا وقت تھا، کہیں آپ کے آرام میں خلل نہ آ جائے۔ حضور رات کا وقت تھا، کہیں آپ کی عبادت میں خلل نہ آئے، اس وجہ سے ہم نے آپ کو خبر نہیں دی۔ اب آپ فرماتے ہیں مجھے لے چلو اس کی قبر پر، میں تمہارے بیٹے کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ اس کی قبر پہ پہنچے، لوگ کہتے ہیں قبر والے سنتے نہیں، لوگ کہتے ہیں قبر کے اندر جو ولی ہے، جو نبی ہے، جو صحابی ہے، وہ سنتے نہیں، وہ دیکھتے نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جوان دیکھ بھی رہا تھا، یہ سن بھی رہا تھا اور جواب بھی دے رہا ہے۔ حضور فاروق اعظم اس کی قبر کے پاس کھڑے ہوئے اور وہاں کھڑے ہو کر آپ نے قرآن کی تلاوت کی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ یہ کہنا تھا کہ جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اللہ اسے 2 جنتیں عطا کرتا ہے۔ یہاں پر فاروق اعظم نے تلاوت کی، اس جوان نے قبر سے آواز بلند کی، یا امیر المومنین میرے رب کا فرمان حق ہے۔ میں جب قبر میں گیا اللہ نے مجھے ایک نہیں مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں۔
اللہ نے مجھے 2 جنتیں عطا کی ہیں،